کوفہ میں ابن زیاد کے بعد کے حالات، اہل بیت کا سفر اسیری، شام کی روانگی اور ایمان افروز واقعات۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، اصحابہ کرام اجمعین پر۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور میری ایمان والی بہنوں، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک نہایت دردناک، عبرت آموز اور ایمان افروز باب کا مطالعہ کریں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب میدان کربلا میں امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھی شہید ہو چکے تھے، اور اب اہل بیت اسیری کی حالت میں کوفہ پہنچائے جا چکے تھے۔ کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں جو کچھ پیش آیا، اس کے بعد اہل بیت پر کون سے حالات گزرے، انہیں شام کیوں بھیجا گیا، راستے میں کیا واقعات پیش آئے، اور اس سفر نے امت کے دلوں میں کیا اثر چھوڑا، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو درود پاک کا ورد کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، جب حضرت زینب نے اپنے تاریخی خطبے کے ذریعے حق کی آواز بلند کی اور حضرت امام زین العابدین نے نہایت حکمت اور جلال کے ساتھ اپنا تعارف کروایا، تو دربار کا ماحول بدل گیا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ قیدی کون ہیں جن کی گفتگو میں نبوت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق ابن زیاد نے اپنی سیاسی برتری دکھانے کی کوشش کی، مگر اہل بیت کے صبر، وقار اور حق گوئی نے اس کی سختی کے باوجود لوگوں کے دلوں میں ہلچل پیدا کر دی۔ اہل بیت کی حالت، بچے پیاس اور تھکن سے نڈھال تھے، خواتین اپنے شہداء عزیزوں کو یاد کر رہی تھیں، امام زین العابدین بیماری اور کمزوری کے باوجود قافلے کی روحانی قیادت فرما رہے تھے۔ حضرت زینب ہر لمحہ اہل بیت کو تسلی دیتی تھیں۔ یہ منظر صرف ایک قافلے کا نہیں تھا، بلکہ صبر، استقامت اور اللہ پر توکل کا عملی نمونہ تھا۔ بعض تاریخی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ اہل بیت کو کچھ عرصہ کوفہ میں نگرانی یا قید کی حالت میں رکھا گیا۔ مختلف کتابوں میں ان کی تفصیلات مختلف انداز میں بیان کی گئی۔ قید کی راتیں، رات کے وقت بچے اپنے بابا کو یاد کرتے، سکینہ خاموش آنسو بہاتیں، ام کلثوم اہل بیت کی دلجوئی کرتیں، امام زین العابدین عبادت میں مشغول رہتے، حضرت زینب صبر کی تلقین فرماتیں۔ ان راتوں میں دنیاوی سہارے کم تھے، مگر اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی۔ کوفہ کے بہت سے لوگ جو پہلے خاموش رہ رہے تھے، اب پشیمان تھے۔ جب انہوں نے اہل بیت کی حالت دیکھی تو کئی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضرت زینب نے انہیں یاد دلایا کہ تم نے خطوط لکھے تھے، تم نے مدد کا وعدہ کیا تھا، پھر تم نے اپنے وعدے پورے کیوں نہ کیے؟ یہ لفظ لوگوں کے دلوں میں بجلی بن کر گرتے۔ ابن زیاد نے حالات کی رپورٹ یزید کے پاس بھیجی۔ بعدازاں فیصلہ ہوا کہ اہل بیت اور شہداء کے سروں کو شام روانہ کر دیا جائے۔ یہ سفر جسمانی طور پر انتہائی مشکل تھا، نفسیاتی طور پر نہایت دردناک تھا، اور تاریخی طور پر بہت اہم تھا، کیونکہ اس سفر کے دوران کربلا کا پیغام پورے عالم اسلام تک پہنچا۔ قافلے کے روانہ کرنے کی تیاریاں شروع تھیں۔ سوچیں، ابھی تازہ زخم تھے، عزیز شہید ہو چکے تھے، بچے خوف زدہ تھے، اور اب ایک لمبا سفر درپیش تھا۔ اس موقع پر
حضرت زینب نے اہل بیت کو ہمت دلائی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اپنا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری ایمان والی بہنوں، قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ سفر کی مشکلات، لمبا راستہ، شدید گرمی یا سردی کے موسم کی سختیاں، بچوں کی کمزوری، مسلسل نگرانی، شہداء کی یادیں، مگر اس کے باوجود اہل بیت نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا۔ میرے پیارے بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، قافلہ جب مختلف بستیوں سے گزرتا تو لوگ حیرانی سے دیکھتے، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے چہروں پر نور کیوں ہیں؟ یہ غمزدہ ہونے کے باوجود اتنے باوقار کیوں ہیں؟ کئی مقامات پر لوگوں نے سوالات کیے۔ اہل بیت نے مختصر مگر مؤثر انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ امام زین العابدین کی عبادت، امام علی بن حسین زین العابدین اسی پورے سفر میں نماز کے پابند رہے، دعا کرتے رہتے، قرآن کی تلاوت فرماتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ اسی لیے بعد میں آپ کو زین العابدین، سید الساجدین اور امام الساجدین کے لقبات سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت زینب کا کردار، اگر کربلا میں امام حسین نے حق کی حفاظت کی تو کربلا کے بعد حضرت زینب نے اسی پیغام کو زندہ رکھا۔ آپ بچوں کی محافظ تھیں، خواتین کے ساتھ رہتیں، امام وقت کی مددگار تھیں اور حق کی بے باک ترجمان تھی۔ ان کی استقامت نے ظالم کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سکینہ اپنے والد کو بہت یاد کرتی تھیں۔ وہ کبھی کبھی خاموش رہتیں، کبھی کبھی آسمانوں کی طرف دیکھتیں، کبھی اپنے بابا کے بارے میں پوچھتیں۔ یہ منظر سننے والوں کے دلوں کو رلا دیتا ہے۔ باب یاز دہم قافلے کا پیغام۔ اس سفر میں اہل بیت نے لوگوں کو یہ پیغام دیا، ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ حق اگرچہ وقتی طور پر کمزور نظر آتا ہے مگر آخر کار غالب ہو جاتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیارے بہنوں اور پیارے بھائیوں، راستے میں بعض لوگ پوچھتے، کیا تم خارجی ہو؟ کیا تم باغی ہو؟ تب اہل بیت نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ ہم وہ ہیں جن سے محبت کا حکم دیا گیا، ہم پر ظلم کیا گیا۔ یہ سن کر بہت سے لوگوں کے دل بدل گئے۔ باب 13 شام کے قریب۔ جوں جوں قافلہ شام کے قریب پہنچا، حالات بدل گئے۔ شہر میں خبریں پھیل رہی تھیں، لوگ مختلف باتیں سن رہے تھے۔ کچھ لوگ خوش تھے، کچھ حیران اور کچھ حقیقت جاننے کے منتظر تھے۔ اہل بیت اللہ پر بھروسے کیے ہوئے تھے۔ ایمان افروز نصیحت۔ اے سننے والو، کربلا صرف تاریخ نہیں، یہ کردار سازی کا مدرسہ ہے۔ حضرت زینب ہمیں صبر سکھاتی ہیں، حضرت امام زین العابدین ہمیں عبادت سکھاتے ہیں، سکینہ ہمیں وفا سکھاتی ہیں اور حضرت امام حسین ہمیں حق پر ثابت قدم رہنا سکھاتے ہیں۔ آئیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرما، ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو قرآن سے زندہ فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں صبر، تقوی اور اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سچی محبت
ہمارے دلوں میں پیدا فرما اور ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل عاطف وسیم اسلامک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے حصے میں ہم شام میں داخلہ، یزید کے دربار کے واقعات، حضرت زینب کا خطبہ، حضرت امام زین العابدین کا خطاب اگلے حصے میں شامل کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی عاطف وسیم اسلامک چینل کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔